السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ عظیم الاحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یخلق ما یشاء ویختار۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو عظیم احسان، وسیع فضل اور سخاوت اور احسان جتلانے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ پچھلے سبق کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے پڑھا کہ جو شخص قرآن کو غور سے سنے اور اس سے رہنمائی لے اور اس پر عمل کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہر بھلائی اور خیر کی خوشخبری دیتے ہیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ پس میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، وہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں پھر وہ اس کی بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 15 سے۔ فَكُلُّ كَلَامِ رَبِّنَا حَسَنٌ لِمَنْ تَلَاهُ وَلِمَنِ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ۔ پس ہمارے رب کا سارا کلام بہت احسن ہے، بہت عمدہ ہے، ان کے لیے جو اس کی تلاوت کرتے ہیں، لمن تلاہ، اور ان کے لیے جو اس کو کان لگا کے سنتے ہیں، وَلِمَنِ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ۔ ایک ہوتا سمع، ایک ہوتا استمع، اور ایک ہوتا استمع إِلَى، یعنی نہایت غور سے سننا۔ وَإِنَّمَا هَذَا، اور بے شک یہ، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، صفت قوم، ان لوگوں کی صفت ہے، اذا سمعوا القرآن، جب وہ قرآن سنتے ہیں، یتبعون من القرآن احسن ما یتقربون به الی اللہ عز وجل، تو وہ قرآن میں سے سب سے احسن کی پیروی کرتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ عز وجل کا قرب حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کے قرآن پڑھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ مما دلہم علیہ مولاہم الکریم، جس کے متعلق ان کے مہربان مالک نے ان کو آگاہ کیا ہے۔ دلہم یعنی ان کی رہنمائی کی ہے، انہیں آگاہ کیا ہے۔ یطلبون بذالک رضاہ، جس کے ذریعے وہ اس کا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ ویرجون رحمتہ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، یعنی یطلبون بذالک رضاہ، جس کے ساتھ وہ اس کی رضامندی، خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ سمع اللہ قال، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے وہ قرآن کو خاموشی سے، غور سے، توجہ سے سنتے ہیں تاکہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فَكَانَ حُسْنُ اسْتِمَاعِهِمْ يَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّذَكُّرِ فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ، پس قرآن کو اچھی طرح سننا ان کو قرآن میں موجود نصیحت حاصل کرنے پر اور جو ان کے ذمہ واجب ہوتا ہے اس پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ لہم وعلیہم۔ وسمع اللہ عز وجل قال، اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کرو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہو۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
فَكُلُّ كَلَامِ رَبِّنَا حَسَنٌ لِمَنْ تَلَاهُ وَلِمَنِ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ صِفَةُ قَوْمٍ إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ يَتَّبِعُونَ مِنَ الْقُرْآنِ أَحْسَنَ مَا يَتَقَرَّبُونَ بِهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ یہ میں عربی کو بار بار اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ آپ کے کان اس سے روشناس ہوں، اور پھر آپ لوگ خود بھی کلاس کے بعد اس بات کی کوشش کیا کریں کہ عربی عبارت کو بلند آواز سے پڑھیں، تاکہ اس کتاب کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر عربی زبان کی مہارت بھی پیدا ہو۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ فَكُلُّ كَلَامِ رَبِّنَا حَسَنٌ لِمَنْ تَلَاهُ وَلِمَنِ اسْتَمَعَ إِلَيْهِ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی احکامات ہیں اور منہیات ہیں، منہیات کہتے ہیں جن چیزوں سے روکا گیا ہے، ان کے مختلف درجات ہیں، یعنی کچھ چیزیں واجب اور فرض کے درجے میں ہیں، اور کچھ چیزیں مستحب اعمال کے دائرے میں آتی ہیں، لیکن وہ ان میں بھی رغبت رکھتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو رب کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اس پہ توجہ کرتے ہیں، تو وہ واجب اور فرائض کی حفاظت کرنے پر اور حرام کاموں سے دور رہنے اور بچنے پر اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی چاہے احکامات مشکل ہوں لیکن پھر بھی وہ کوشش کر کے وہ کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکتے ہیں، یعنی وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتے، اس کے ساتھ ساتھ بلندیوں کو بھی تلاش کرتے ہیں، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اب یہ کلاس ہی اٹینڈ کرنا ہے تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے، یا کوئی تجوید پڑھانا ہے آپ کو یا تفسیر پڑھانا ہے، تو انسان کو اپنے ذاتی کاموں، اپنی خواہشات اور اپنے بہت سی چیزوں کو چھوڑ کر اس کام میں لگنا پڑتا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے مستحب اعمال میں، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو احسن طریقے سے سنتے ہیں اور اس کے احسن پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں۔ وہ کون سا کام کروں کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، وہ کون سا کام کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت پالوں۔ اس لیے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وہ قرآن کو غور سے سنتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، اور قرآن کو غور سے سننا اللہ کی رحمت کا سبب ہے۔ لیس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جتنی رحمت تیز رفتاری سے قرآن کے سننے والے کی طرف آتی ہے، اتنی تیز رفتاری سے کسی اور کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ وہ اللہ جل جلالہ کے اس فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اور لعلہ کا لفظ جو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ کسی چیز کو واجب کر دینے والا ہے، یعنی شاید کہ اللہ تعالیٰ تم پر دنیا اور آخرت میں رحمت کرے، اور یہ ایسی چیز ہے رحمت جس کو اللہ نے اپنی ذات پہ لازم ٹھہرایا ہے۔ تو اس حالت میں جب مذکورہ آیت کے اندر قرآن کو سننے اور غور سے کان لگا کر سننے کی پھر شرط پائی گئی تو اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ایک ادب ہے، یعنی ہر چیز کا ایک ادب اور ایک مقام اور ایک طریقہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ تعلق کا۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ادب کا تعلق ہونا چاہیے، اور اس ادب میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ غور سے سننا چاہیے اور پھر خاموش رہنا چاہیے، اور پھر جو کہا گیا وہ کر لینا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ہمیں مطلب ہی نہیں آتا، میننگ ہی نہیں آتا، اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا، تو ہم سن کے بس بہروں کی طرح ہی سننے والی بات ہے کہ جو اس کو سمجھتے ہی نہیں، یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے ان سے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کے لیے لازم ہے کہ خود بھی جب غور سے قرآن کی تلاوت سنے تو اس کو سمجھ کر سنے، یعنی سمجھے بھی کہ کیا کہا جا رہا ہے، تبھی دلچسپی برقرار رہے گی نا، ورنہ تو تھوڑی دیر کے بعد اکتا جائے گا انسان۔ اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو پڑھائیں تو ان کو بھی بتائیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے عام حکم ہے جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سنتا ہے کہ اس پر لازم ہے کہ وہ غور سے سنے اور خاموش رہے۔ اور استماع اور انصات میں فرق یہ ہے کہ انصات چپ رہنا، ظاہر بات میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنا جن کی وجہ سے وہ غور سے سن نہیں سکتا، یعنی چپ رہنا زبان سے بھی، اور ان کاموں کو بھی چھوڑ دینا جن کی وجہ سے توجہ ہٹ جاتی، یعنی مثلاً آپ ویسے تو نہیں بول رہے لیکن فون کے اوپر میسج چیک کر رہے ہیں اور ساتھ آپ تلاوت سن رہے ہیں، تو اب آپ کا دھیان تلاوت کی طرف ہے یا پھر میسیجز کی طرف ہے،
یا آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو میوٹ کر کے اور ساتھ ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں، تو ایسا نہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں جن کی طرف بہت زیادہ توجہ نہیں چاہیے ہوتی، جیسے کھانا پکا رہے ہیں یا کوئی صفائی وغیرہ کر رہے ہیں، تو وہ تو ایک روٹین کے کام ہوتے ہیں، تو ساتھ قرآن مجید کا سننا جو ہے وہ ایک فضیلت کی بات ہے اور اس وقت کو استعمال بھی کرنا چاہیے، تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور پھر یہ کہ استماع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل بھی حاضر ہو اور انسان اس سے کوئی سبق لے، یعنی انسان کی کیفیت بدلے. اور حسن اور زہری اور نخعی کا قول ہے کہ یہ آیت نماز میں قرآن سے متعلق ہے. کل بھی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ نمازوں میں جنت و جہنم کا ذکر سنتے ہیں تو اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے ہیں، یعنی روتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ امام کے ساتھ پڑھ رہے تھے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے کلام کو اور قرآن کو سمجھو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جیسا کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر تمہیں یہ قرآن کی سمجھ ہوتی تو تم پھر اس آیت پر عمل کرتے. تو لوگ نمازوں میں جو اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے تھے وہ بلند نہ کرتے. اسی طرح سعید بن جبیر، عطا اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ آیت خطبے سے متعلق ہے. لوگوں کو جمعہ کے دن امام کا خطبہ کان لگا کر سننے کا حکم دیا گیا ہے. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہ عید قربان، عید الفطر، جمعہ اور نمازوں کے متعلق ہے جن میں جہری قرات کی جاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ہر واعظ کی بات کو سننے کے لیے خاموش ہونا واجب ہے، یعنی جب بھی کوئی نصیحت کی بات کی جا رہی ہو تو انسان اس کو توجہ سے سنے، بیچ میں بات کاٹے نہیں اور کسی سے باتیں نہ شروع کر دے، فون نہ اٹینڈ کرنا شروع کر دے، یعنی پوری توجہ سے اس کام کو کرے تاکہ دل پہ اثر ہو، اور پھر جب دل پہ اثر ہوگا تو عمل میں بھی تبدیلی آئے گی. تو بہرحال اس آیت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی قرآن مجید کو غور سے سننا چاہیے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے، دلوں پہ اثر ہونا چاہیے تاکہ دل میں شفا کے اثرات ہوں، دلوں کا تزکیہ ہو، دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہو، دل اللہ کی بخشش اور رحمت کو پالیں. اور پھر یہ ہے کہ شور و غل تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو کفار کا وصف تھا. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کے پاس قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ غافل و بے خبر ہو، یعنی اسے کچھ سمجھ ہی نہ آئے یا وہ کسی اور سے باتیں کر رہا ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ کان لگا کر اور چپ ہو کر سنے تاکہ اسے رحمت حاصل ہو جائے. ظاہر ہے غور سے سنے گا، چپ رہے گا تو قرآن کی کوئی نہ کوئی بات دل پہ اثر کر جائے گی اور دل بدل جائے گا، دل بدل جائے گا تو دنیا بدل جائے گی. خالی الفلطان بن عاصم سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کی آنکھیں مسلسل کھلی رہتی تھیں، آپ کا دل اور آپ کے کان اللہ کی طرف سے آنے والی ہر چیز کے لیے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی آپ پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنا کرتے تھے. اور اس سے جو ایک اور بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سننے کی بھی بڑی اہمیت ہے. یعنی ایک تو نا قرآن پڑھنا اور پڑھانا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر، لیکن قرآن کے حقوق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اس کو غور سے سنے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو کان لگا کے سننے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے چن لیا ہے لہٰذا جو وحی کی جائے اسے غور سے سنو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کو توجہ دی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اپنے نبی کو بہترین آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں سے قرآن سننے کی خواہش رکھتے تھے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا کیا میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا بے شک میں کسی دوسرے سے سننا پسند کرتا ہوں. یعنی کہ سننا جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے اور ایک خوبصورت عمل ہے. اس کو ہم عموماً فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اچھا کوئی اور پڑھ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم جتنا توجہ کر سکیں کر لیں، جو نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں. امام نبوی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ قرآن کو کان لگا کر سننا مستحب ہے، اور اس کو خاموشی سے سننا اور قرآن سن کر رونا اور اس میں غور و فکر کرنا اور دوسروں سے قرآن سننے کا مطالبہ کرنا تاکہ وہ کان لگا کر سن سکے، اور یہ قرآن کے فہم حاصل کرنے اور اس میں تدبر کرنے میں زیادہ مؤثر ہے اس کی بجائے کہ وہ خود پڑھے. اور اس میں اہل علم و فضل کی عاجزی اور انکساری ثابت ہوتی ہے.
اگرچہ وہ یہ عاجزی اور انکساری اپنے پیروکاروں کے ساتھ اختیار کرے۔ تو اب امام نبوی کی اس بات سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام باقاعدہ کرنے کا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا جو تفسیر کی کلاسز ہوتی ہیں ان میں صرف تفسیر کر کے نہیں سنائی جاتی، بلکہ جن آیات کی تفسیر ہوتی ہے، معنی بتا دیا جاتا ہے، پھر ان آیات کی باقاعدہ اچھے قراء کی آواز میں ایک یا دو کی تلاوت سنائی جاتی ہے، اور پھر اس وقت یہ تاکید بھی کی جاتی ہے کہ اپنی پینسل ہاتھ میں رکھیں اور الفاظ کو فالو کریں، توجہ سے ٹیکسٹ کو دیکھیں، کانوں کو لگائیں اور دل کو حاضر کریں تاکہ قرآن جذب ہو، انٹرنلائز ہو، کیونکہ اگر قرآن دل میں جذب نہیں ہوتا اور اوپر اوپر سے ہی رہتا ہے تو پھر وہ بہت جلدی دھل بھی جاتا ہے، پکا رنگ نہیں چڑھتا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کے اندر بھی اس بات کا شوق تھا کہ وہ قرآن کو دوسروں سے سنیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عشاء کے بعد گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں آئی تو آپ نے پوچھا تم کہاں تھی؟ میں نے عرض کیا آپ کے صحابہ میں سے ایک آدمی کی تلاوت توجہ سے سن رہی تھی، اس جیسی قرات اور آواز میں نے اس سے پہلے کسی کی نہیں سنی۔ فرماتی ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی تاکہ آپ کی بات سنوں۔ پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ان جیسے پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر خوش ہوئے کہ غلام تھے اور آزاد کیے گئے اور پھر اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ جو بھی شخص قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھے گا کہ لوگ اس کے پڑھنے کی طرف متوجہ ہوں، اس پر اللہ کا خاص فضل اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ تو حصول علم کی پہلی کنجی جو ہے وہ غور سے سننا ہے، جیسے کہ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ علم کا آغاز اور شروعات کان لگا کر سننے سے ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ غور سے سننے سے علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، انسان کی عقل روشن ہو جاتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ انسان کان لگا کے سنتا ہے اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص گزر رہا ہو اور دوسرا کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور وہ اس کو کان لگائے بغیر صرف سنے تو اس پر اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اس پر اجر ملے گا جس کو وہ قصداً اور ارادتاً سنتا ہے۔ تو اس سے بڑا اہم اصول ملتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو توجہ سے ارادتاً سننا چاہیے، یعنی ایسے نہیں کہ بس کان سے آواز ٹکرائی اور ہم وہاں سے گزر گئے، بلکہ ٹھہر جانا چاہیے۔ ٹھہرنے سے مراد یہ کہ وہاں سے کھڑے ہو کے رک نہیں جانا چاہیے، بلکہ ٹھہرنے سے مراد یہ کہ دل کو وہاں جما لینا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی قرات سننے کے لیے بیٹھیں تو آپ اس کی طرف کان لگا دیں، جیسا کہ قرآن کی تلاوت کے ایک حرف پر نیکی ملتی ہے اور نیکی 10 گنا بڑھا کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد بہت زیادہ اضافہ کر کے دی جاتی ہے، بس اخلاص اور نیت کے ساتھ کان لگا کر سننا بھی اجر و ثواب کے حاصل ہونے کا باعث ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کی کسی ایک آیت کو کان لگا کر سنتا ہے تو اس کے لیے نیکی کئی گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے، نہیں صرف 10 نیکیوں تک نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا۔ اور جو شخص توجہ نہیں کرتا، بد دلی سے پڑھتا ہے، بد دلی سے سنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ قرآن کے حق میں کوتاہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے نا کہ جب سنیں آواز قرآن کی تو دل و دماغ حاضر کر لیں، کانوں کو اس طرف لگا دیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ نصیحت اسی کو ملے گی، جیسا کہ سورۃ قاف میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یعنی یقیناً اس میں ضرور نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ حاضر بھی ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن سنتے وقت اور چیزوں میں بہت مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ گاڑی میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت آن کر دیتے ہیں اور قاری تلاوت کر رہا ہے اور انسان اپنی اولاد سے یا اپنے بچوں سے یا اپنے گھر والوں سے یا جو بھی فرینڈز بیٹھے ہیں ان سے باتیں شروع کر دیتا ہے، یا اپنے موبائل پہ لگ جاتا ہے اور میسیجز شروع کر دیتا ہے، کبھی فون اٹینڈ کرتا ہے، کبھی کسی کو خود کال کر لیتا ہے، یعنی مسلسل باتیں کر رہے ہیں اور ساتھ چیخ پکار بچوں کی ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، کیا ہے جی تلاوت سنی جا رہی ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر گھر میں بچے بہت شور کر رہے ہیں اور مہمان آئے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ اس وقت کوئی توجہ ہی نہیں کر رہا، لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں، شور شرابہ مچا رہے ہیں۔ اسی طرح بعض دکانوں پر لوگ خالی وقت گزارنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت سننا شروع کر دیتے ہیں،
لیکن ان کا اصل مقصد قرآن سننا نہیں ہوتا بلکہ برکت حاصل کرنا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں. تو قرآن کا مقصد غور سے سننا ہوتا ہے، نہ کہ خالی سننا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں. پھر اسی طرح بعض لوگ قرآن کے کچھ آیات کے کلپ اپنے موبائل کے رنگ ٹون پہ لگا لیتے ہیں، تو وہ بیچ میں ہی کاٹ دیتے ہیں، یعنی آیت ابھی چل رہی ہوتی تو فون اٹھا لیتے ہیں، اور کبھی وہ واش روم میں ہوتے ہیں اور وہاں تلاوت شروع ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسی مجلسوں میں ہوتے ہیں یا ایسے بازاروں میں ہوتے ہیں جہاں اور باتوں کی طرف توجہ ہوتا ہے اور تلاوت چل پڑتی ہے. تو ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ گھر میں اکیلے ہیں یا چھوٹی موٹی کوئی بیچ میں انٹرپشن آ گئی تو اور بات ہے، اور اس وقت آپ قرآن سنتے ہیں تاکہ آپ کو پکا بھی ہو جائے، کیونکہ سننے سے بھی انسان کی دہرائی ہو جاتی ہے. کیونکہ کچھ وقت ہوتا ہے انسان خود پڑھتا ہے، کچھ وقت ایسا نہیں ملتا تو انسان لگا کے موبائل پہ آن کر کے پھر اس کو سننا شروع کر دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں اس میں. آگے وہ کہتے ہیں فَكَانَ حُسْنُ اسْتِمَاعِهِمْ يَبْعَثُهُمْ عَلَى التَّذَكُّرِ فِيمَا لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَسَمِعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. یعنی جب وہ غور سے سنتے ہیں تو پھر ان کا سننا ان کے اندر نصیحت پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے ذمے کیا ہے اور ان کے لیے فائدہ کیا ہے. یعنی قرآن کو آسان طریقے سے سننا قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یعنی کان لگا کے سننا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. اور اگر کوئی ایسے پڑھ رہا ہے تیز تیز جیسے کوئی شعر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتا اور نہ سمجھتا ہے، تو ایسا شخص قرآن کی ہدایات میں کہاں سے عمل کر سکتا ہے؟ یعنی آنکھیں اور کان بند کر کے اور دل کا غائب کر کے نہیں سنے. تو اگر سارے کا سارا مثلاً بعض اوقات بچوں کو زبانی یاد کر کے سنانا ہوتا ہے ٹیچر کو، تو اس وقت ان کی ساری توجہ اس پہ ہوتی کہ صحیح سنا سکے، تو الفاظ کے معنی پر توجہ نہیں ہوتی. چلے کوئی بات نہیں، لیکن جو لوگ حفظ کر رہے ہیں وہ کم از کم 1-2 دفعہ تو اس سبق کو ایسے پڑھیں کہ وہ سمجھ کے پڑھیں یا اچھے طریقے سے سنیں، اگر جو سننے والا ٹیچر ہے وہ بھی، تاکہ قرآن کے معنی کو سمجھا جائے، قرآن دل پہ اثر کرے، اس کی ہدایات پر رہنمائی حاصل ہو، اور انسان کو یہ پہچان ہو کہ اس کے لیے کیا حقوق اور واجبات ہیں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سنا کر نصیحت کریں. تو جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس نصیحت کو ضرور قبول کر لے گا، اور پھر جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے وہ بھی قرآن سے واعظ اور نصیحت حاصل کرتا ہے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ. اور جو عذاب سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، تو اس کے لیے قرآن کا سننا نہ سننا سب برابر ہے، اس سے کوئی نصیحت نہیں پکڑتا. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں پس وعدے اور وعید پر ایمان لانا اور اس کا تذکرہ کرنا یہ نصیحتوں، آیات اور اسباق سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے شرط ہے. اس شرط کے بغیر ان سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے. تو اللہ سے جو ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کرتا ہے، جیسے سورۃ الاعلیٰ میں بھی آتا ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ. تو نصیحت کیجیے، اگر نصیحت کرنا فائدہ دے ان قریب نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنے والا بندہ بننے کی دعا کرنی چاہیے. قتادہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجعلنا ممن یخاف وعیدک ویرجو موعودک یا بار یا رحیم. اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے بنا دے جو تیری وعید سے ڈرتے ہیں اور تیرے وعدے کی امید رکھتے ہیں. اے احسان کرنے والے، اے رحم فرمانے والے. وہ کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ قرآن اس شخص کے لیے نصیحت کا باعث ہے جو اسے غور سے سنے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید. ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 مردہ دل شخص جس کا دل مر چکا ہے، جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت نہیں بنتی. دوسرا جس کا دل تو زندہ ہے لیکن وہ آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا. یعنی دوسرا شخص جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے لیکن وہ تلاوت والی آیات کو کان لگا کے نہیں سنتا، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں جو ہدایت کی طرف لے جانے والی ہیں. یعنی یا تو وہ آیات اس تک پہنچی نہیں، یا پہنچی ہیں تو اس کا دل کسی اور طرف مشغول تھا اور اس لیے اسے نصیحت ہی نہیں ہوئی اور وہ عمل ہی نہیں بدلا اس کا. اور تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ ہے اور وہ قرآن کو غور سے سنتا ہے اور وہ اہلیت بھی رکھتا ہے. جب آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو اپنے کان لگا لیتا ہے، اپنے کان اس طرف ڈال لیتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے، اور جو کچھ وہ سنتا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا. تو اس کا دل بھی حاضر ہوتا ہے اور یہ
کان لگا کے سننے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس قسم کے لوگ ہیں جو ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، جو تلاوت کی جاتی ہیں اور ان آیات سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور ان آیات سے بھی جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں جیسے پہاڑ، آسمان اور زمین وغیرہ. تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان پھر چھوڑ ہی دیتا ہے، میری تو توجہ نہیں ہوتی یا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور وہ رہ ہی جاتا ہے. نہیں، آپ پڑھیں ضرور. اگر 10% توجہ ہوتی ہے، 20% ہوتی ہے، پھر 50% ہونے لگے گی، اور ہو سکتا ہے ایک وقت آئے کہ 100% ہونے لگے. لیکن اگر آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کیونکہ توجہ نہیں اس لیے پڑھتے ہی نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اس سے آج جیسے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، تو اگر آپ بتائیں کہ سورہ کہف جب ہم یعنی ہر جمعے کو جو پڑھتے ہیں، تو کبھی کبھی یہی ہو جاتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جلدی جلدی یا تو عربی میں بس پڑھ لیتی ہیں، اور پھر کبھی کبھی مجھے ہوتا ہے کہ مجھے مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ میں ترجمہ خالی پڑھوں، مطلب کیونکہ سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے، تو میں یہ کر لیتی ہوں کہ میں اس کی قرأت سنتی ہوں، ساتھ میں ترجمے کو کے اوپر سے اپنی یعنی پڑھتی رہتی ہوں. تو کیا مطلب احسن طریقہ ہے، اور کیا ہے کہ اس کو اگر جیسے آپ نے کہا کہ قرآن سننا ہے، تو اگر کبھی ہم خالی سن لیں اس کو، اور جو ہے وہ آپ اس پہ مطلب ہمیں ذرا سمجھا دیں. جی ایسا ہے کہ اس کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ کھول کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی ٹھیک ہے، یہ آخری درجہ ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ قرآن کو لفظی ترجمے سے کم از کم ایک دفعہ ضرور یاد کر کے پڑھ لیا جائے، تاکہ الفاظ کی پہچان ہو کہ جب ہم آیات سنیں تو براہ راست ہمیں سمجھ آتی رہے. کیونکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے نا کہ توجہ سے سنو، کان لگا کر سنو تاکہ رحمت آئے. تو رحمت تبھی آئے گی جب ہم سنیں گے اور سمجھیں گے اور سمجھ کے کسی چیز پر عمل کریں. تو اس کے لیے ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. آپ لفظی ترجمے کا قرآن لے لیجئے، اور اگر آپ پڑھ چکے ہیں تو بھی اس کو دہرائیے، اپنی روٹین میں شامل کیجئے کہ آپ لفظ کو یاد کریں. اور اگر آپ تلاوت سنتے ہوئے ساتھ ترجمہ کھولتی ہیں تو وہ بھی اگر لفظی ترجمے والا کھولیں تو زیادہ بہتر ہے. الہدا سے آپ کو پارا بھی مل جائے گا اور پورا قرآن بھی مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی، مجھے پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ہم تلاوت کرتے ہوئے یا تلاوت سنتے ہوئے پڑھنے کے بعد کوئی ایک آیت ہمارے دل میں اٹک جاتی ہے، ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، ہم چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے دل میں ہم وہی چل رہی ہوتی ہے، وہی آیت چل رہی ہوتی ہے، دماغ میں وہی آیت چل رہی ہوتی ہے. تو استاد جی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ٹائم میں؟ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ ایک آیت کے اوپر اتنی توجہ کر رہے ہیں. کرتے رہنا چاہیے، اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کون سی خاص بات ہے، اس میں مجھ سے کیا کہا گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی نصیحت ہے. تو انشاءاللہ جتنا آپ اس میں توجہ کریں گے، یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ کے دل میں کوئی چیز اٹک جائے، اور وہ بھی قرآن میں سے. ورنہ لوگ تو فضول باتیں دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. یہ پیاری استاذہ جی، آپ کے جو لیکچر میں سن رہی تھی، اس میں آپ کے پریویس لیکچرز میں آپ نے ایک بات بتائی تھی، اور آپ نے فرق بتایا تھا سامع اور مستمع کا. جی. تو سامع وہ شخص ہے جو ہر طرح کی آواز سنتا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیئرنگ. اور اس طرح جو مستمع ہوتا ہے وہ قرآن کو سنتا بھی ہے، اس پر ترجمہ بھی دیکھتا ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، وہ ہوتا ہے مستمع. تو obviously ہمیں قرآن جو ہے جو ہم پڑھیں تو ہم ایک مستمع کی حیثیت سے ہم قرآن پڑھیں. اس سے ریلیٹڈ ساتھ پڑھی تھی کہ 18th سینچری میں ایک کنگ تھا، کنگ فیڈرک. تو اس نے ایک تجربہ کیا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں تو آخر ان کی کوئی نہ کوئی لینگویج تو ہوتی ہوگی، تو میں یہ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان بچوں کو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھوں کہ بچوں کی نیچرل لینگویج کون سی ہوتی ہے، بائی برتھ وہ کون سی لینگویج بولتے ہیں. تو اس نے کیا کیا، کچھ بچوں کو ایکسپیریمنٹ کے لیے لیا اور ان کو بہت بیسٹ آف دا بیسٹ انوائرمنٹ پہ رکھا، بڑا VIP ٹریٹمنٹ، ان کے لیے گورننس رکھی، اور سب سے کہا کہ ان بچوں کے ساتھ کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، بالکل خاموشی رکھنی ہے، بس میں دیکھوں گا جب یہ بچے پہلا لفظ بولیں گے تو کون سی لینگویج میں بولیں گے. اب ہوا یہ استاذہ کہ جب کچھ چند سال گزرے تو کہتے ہیں کہ وہ سارے بچے مر گئے، سب کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ یہ ایک جو لسننگ ہے نا، یہ میں آپ کی بات ایسے مجھے دل کو لگی کہ ہم لسننگ قرآن کو ہم صرف ہیئرنگ کرتے ہیں، ہم قرآن لگا ہوا ہوتا نہیں دے رہی ہوتی، سورہ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے، درود اینڈ میں چل رہا ہوتا ہے لیکچر کے،
ہم اپنی چیزیں سمیٹنے اٹھانے میں لگ جاتے ہیں. تو قرآن کو آن ہوتا ہے کتنے دیکھے قرآن کے ساتھ ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو لسننگ جو ہے آپ کی بات اتنی اچھی ہے کہ جو مین ٹول ہے, جو مین کی ہے, دیٹ از لسننگ. اتنا اس کا فرق ہوتا ہے انسان کی, افیکٹ ہوتا ہے انسان کی باڈی کے اوپر. یہ تو بڑی خوبصورت بات آپ نے شیئر کی, سبحان اللہ. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر ایمان اور یقین ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے تجربات اور مشاہدات اور واقعات سے اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سچ ہی فرمایا ہے. میں ابھی سورۃ الانفال میں پڑھا رہی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے. سبحان اللہ, یعنی کہ اللہ اور رسول کی جو پکار ہے وہ زندگی بخشنے والی ہے. یعنی اگر آپ اس کو نہیں سنتے تو آپ کے دل زندہ نہیں ہوتے, اور اگر کسی کی کوئی انسان بات نہیں سنتا تو وہ لٹرلی مر جاتا ہے. اللہ اکبر. استاد جی میرا ایک سوال ہے یہ کہ ہم قرآن کی کلاس کرواتے ہیں, بہت کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ, اور آپ کے لیکچر سنتے ہیں وہ چیزیں. استاد جی صرف میرا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کا کلمہ بلند کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی روشنی دی ہے, تو جتنا ہو سکے آج کے دور میں موبائل کے واٹس ایپ کے تھرو میں لوگوں کو جوڑنا چاہتی ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں تم پاگل ہو, قرآن سے اتنا جوڑ گی تو پاگل ہو جاؤ گی. میں نے کہا میرے دل کو روشن کیا ہے قرآن نے, اور میں آخرت میں صرف اللہ کو دیدار کے لیے اور جہنم اور دوزخ کی آگ سے بچنے کے لیے میں یہ سارے کام کر رہی ہوں. تو استاد جی کیا یہ میری نیت درست ہے؟ بہت ہی اعلیٰ نیت ہے اور بہترین نیت ہے. جب لوگ آپ کو یہ کہیں گے نا پاگل ہو گئی یا ہو جاؤ گی, تو یہ تو بات پیغمبروں سے کہی گئی تھی. یہ تو بہت اچھا ٹائٹل ہے جو کسی کو قرآن کی خدمت پر ملے. تو آپ کبھی بھی اپنے کام کو نہ چھوڑیں, اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کریں, اور بیلنس کے ساتھ زندگی میں انسانوں کے حقوق بھی اور کتاب اللہ کے حقوق بھی اور اپنی ذات کے حقوق بھی, یعنی سب چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں. السلام علیکم. استاذہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ تلاوت لگی ہوتی ہے اور قاری کی, تو آپ کام کر رہے ہوتے ہو اور اس کو غور سے سننا چاہیے. جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا قرآن پاک اس طرح سے, جیسے کچھ لفظوں کی سمجھ آتی ہے لیکن باقاعدہ پورے الفاظ نہیں آتے. جیسے سورہ بقرہ کا تھوڑی پہلی چند آیات کی آتی ہے, جی, تو وہ میں لگا کے سنتی رہتی ہوں. تو یہ کیا غلط ہے کہ نہیں, آپ سنتی رہیں, سننا نہیں بند کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ فوری طور پر لفظی ترجمہ یاد کرنا شروع کر دیں, تو انشاءاللہ تعالی اسی کو بار بار سنیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.